الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون يقال إنه مجنون أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تشک من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز ذویل احترام ذویل احتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسروے خوباں سیاح نامک وجہ کن فقا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سب لوگ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف بے کس نواز کے سو والا کہوں تجھے اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آج کی یہ خوبصورت حسین و جمیل محفل کشن گنج کی سرزمین پر دارالعلوم اہل سنت
امجدیہ قدم رسول میں ہم سب موجود ہیں، اور تقریباً منتظمین کے بتانے کے مطابق 72 حفاظ آج حفظ کو مکمل کر کے حفظ کی دستار لینے کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے اہل علم، اہل دانش، خطبہ اور مفکرین سے ان کے خطابات سماعت فرمائے ہیں۔ میں اپنی جانب سے دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ حضرت حافظ و قاری محسن رضا صاحب تحسینی اور ان کے تمام رفقا کو اور تمام اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقیناً ایک بچے کو حافظ بنانا آسان نہیں، لیکن 72 حفاظ انہوں نے قوم کو عطا فرمائے، اور وہ بھی 72، نہ 73 بنائے نہ 71 بنائے، بلکہ 72 بنائے، اور یہ 72 کا عدد کربلا والوں کا عدد ہے۔ تو آج کی اس محفل کو بڑا رنگ ہے اور اس پر عشق و مستی کا رنگ چھایا ہوا ہے۔ تعلیمی کانفرنس میں میں ارادہ کچھ اور کر کے آیا تھا کہ میں کوئی گفتگو کروں گا، لیکن بھائی کفیل انبر کے نعروں نے اور ان کے بعد جناب مداح رسول محمد علی فیضی صاحب کے کلام نے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے میری طبیعت میں ایک تبدیلی سی پیدا کی، اور بربط دل کے تار اس طریقے سے چھڑ گئے کہ میں نے سوچا کہ اب کوئی اور عنوان لینا انتہائی جفاکاری ہوگی، اس لیے میں نے اپنے عنوان کو تبدیل کر دیا ہے۔ ان کے کلام کو سن کر میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب آنے والی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے۔ یقیناً میں بار بار آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ خاموش رہیں یا سبحان اللہ کہیں، کوئی بات نہیں ہوگی، صرف آپ کو اپنے عشق رسول کا ثبوت دینا ہے۔ یاد رکھیے اس وقت مسلم امہ پوری دنیا کے اندر دبی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر کچلی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے کہیں پر مسلمان زمین کا کوئی خطہ ہو جہاں مسلم حکومت ہے یا غیر مسلم حکومت ہے، کہیں پر لوگ چین اور سکون کی سانس نہیں لے پا رہے ہیں، کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، ہر جگہ کسی نہ کسی مسئلے سے مسلم امہ دو چار ہے۔ ایسے ماحول کے اندر جبکہ کہیں مسلمان روٹی کپڑا اور مکلن کے لیے ترس رہا ہو، کہیں پر مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہو، کہیں پر مسلمانوں کی بچیاں اللہ اکبر کسی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہو یا لوجوں کے اندر فروخت ہو رہی ہو، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیتوں میں کام کر رہے ہوں، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوٹلوں پر مزدوری کرنے پہ مجبور ہو چکے ہوں، مسلمانوں کا حال یہ ہو غربت کی چکی میں ایسے پس رہے ہوں کہ اللہ اکبر اسکول کی فیس بھرنے کے لیے پیسے نہ ہو، ایسے حالات کے اندر لوگ کریں تو کیا کریں، آخر کیا ایک کام کریں، آخر کون سا کام انجام دے جس کی بنیاد پر اس گرتی ہوئی قوم کو ہم اوپر اٹھا سکیں۔ اللہ اکبر آخر کیا اس قوم کو پیغام دیا جائے کہ کچلی ہوئی قوم پھر سے اٹھ کر پورے قد سے کھڑی ہو سکے، آخر اس قوم کو وہ کون سا پیغام دیا جائے، کس طرف اس قوم کو لایا جائے۔ اللہ اکبر کس قوم کو لایا جائے، کس قوم کو اس قوم کو کس مقام پر لایا جائے جس کی بنیاد پر اللہ اکبر یہ قوم اللہ اکبر دلدل سے گناہوں کے نکل کر عزت اور تقوی کی شاہراہ پر آ
सके। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो मुझे तो कोई उन्वान समझ में नहीं आता। याद रखें, मैं इल्म का मुखालिफ नहीं, बल्कि मेरा नजरिया तो ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की कलील मुद्दत के अंदर जो पूरी दुनिया में शर्क से लेके गर्ब तक इनकलाब पैदा किया था, वो खालिस तालीमी इनकलाब था। लेकिन याद रखना, सिर्फ तालीम अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ दौलत अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ इबादत अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ सियासत अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ अल्लाह अकबर नारे अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ कॉन्फ्रेंस अपने मसले का हल नहीं है। आओ, गिरती हुई कौमों को उठाने के लिए एक नुस्खा है, पापी कौमों को तकवे का शऊर देने का एक नुस्खा है, और वो नुस्खा क्या है? अल्लाह अकबर, इनकलाब। इनकलाब हमेशा कल्ब वालों से आता है, दिल वालों से आता है, और दिल के अंदर क्या होता है जो इनकलाब आता है? याद रखना, अरब की वो बोरिया नशीन कौम जो नमक और काफूर में फर्क नहीं कर पाती थी, उस कौम को कैसर और किस्रा का ताजदार जिस ताकत ने बनाया था, उसको इश्क़े मुस्तफा कहते हैं, उसको मोहब्बत रसूल कहते हैं। हाँ, वो बिलाल जो मक्के की जमीन पर घसीटे जाते थे, अगर वो काबे की छत नजर आए और काबा उनके गलवे के नीचे नजर आया, तो ये उनके इश्क़े मुस्तफा का समरा था। पता चला इश्क़ वहां तक पहुंचाता है जहां तक कोई ताकत नहीं पहुंचाती, इश्क़ वहां तक पहुंचाता है जहां किसी का तसव्वुर नहीं पहुंचाता, इश्क़ वहां तक पहुंचाता है जहां किसी का तखय्युल नहीं पहुंचाता। आओ उससे इश्क़ करें, आओ उससे मोहब्बत करें जिससे मखलूक नहीं बल्कि खालिक भी मोहब्बत करता है, खालिक भी प्यार करता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज तस्बीह तो है, आज तस्बीह तो है, लेकिन इश्क़ मुस्तफा कहाँ है? अल्लाह अकबर। आज नमाज तो है, नमाज लाने वाले रसूल की मोहब्बत कहाँ है? आज तिलावत कुरान तो है, लेकिन साहिब कुरान का इश्क़ कहाँ है? आज सुन्नतों पर अमल की बातें तो है, लेकिन जिसकी सुन्नतों पर अमल हो रहा है उसका इश्क़ कहाँ है? उसकी मोहब्बत कहाँ है? याद रखें, इकबाल ने कहा था, दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर, दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे तौरा कभी कभी, गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। मेरी कौम का वो जवान जो पूरी पूरी रात गंदी फिल्में देख रहा है, मेरी कौम का वो जवान जो शराब के अड्डों पे उलझा हुआ है, मेरी कौम का वो जवान जो माँ बाप का बागी हो गया है, मेरी कौम का वो जवान जो मुल्क और मिल्लत की तरक्की की फिक्र से बेगाना हो गया है, उस कौम को अगर संवारा जा सकता है तो एक ही फिक्र है, ये दिल मदीने के ताजदार से लगा दो, इनको नबी का दीवाना बना दो, इनको नबी का आशिक बना दो, इनकलाब खुद बखुद आएगा। लोग कहते हैं अमीनुल कादरी ये कैसे हो सकता है कि कोई नबी का आशिक हो और नमाज भी पढ़ने लगे? मैंने कहा जब इश्क करेगा ना तो उसको की बात पहुंचेगी कि नमाज नबी की आंखों की ठंडक है। क्या तुमने कोई ऐसा आशिक भी देखा है जो अपने महबूब की आंखों को ठंडक न पहुंचाए? अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। जब इश्क करेगा उसको ये बात पहुंचेगी कि गुनाह करने से नबी का दिल दुखता है, नबी के पाक के दिल को तकलीफ पहुंचती है, तो वो गुनाहों से खुद ब खुद बचेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज मैं अपनी गुफ्तगू को तवील न करते हुए बहुत मुख्तसर में मैं बात अपनी समेट लूंगा। मुझे पता है बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं और मैं बहुत देर तक के आपको उलझा कर रखना नहीं चाहता, बस दो बातें अर्ज करके अपनी बात मुकम्मल कर लूंगा। लेकिन आपकी तवज्जो किशनगंज वालों, मुझे नहीं पता आप लोग किस तरीके की तकरीर सुनना पसंद करते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी अपनी आदत है। आप क्या सुनना पसंद करते हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं आपको वो सुनाना चाहता हूं जिससे अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के महबूब राजी हो जाए। लेकिन आपको मेरी तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी। देखिए बात आपसे कहता हूं, अल्लाह अकबर। आपने अक्सर हमारे उलमा से सुना होगा
نبی سے پیار کرو، آقا سے عشق کرو، حضور سے محبت کرو، تو کبھی کبھی کسی انسان کے دماغ کے اندر وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار یہ مولوی لوگ نبی کی محبت ہم پہ تھوپ تو نہیں رہے ہیں، معاذ اللہ نبی کی محبت ہم پر تھوپی تو نہیں جا رہی ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا اور اچھی طرح خیال رکھنا، نبی کی محبت تھوپنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی ہیں ہی ایسے، ہمارے آقا ہیں ہی ایسے، جو ان کو دیکھ لیتا ہے عشق کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، جو ان کو دیکھ لیتا ہے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، جو ان کو سن لیتا ہے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ارے نادان، بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا کیسے ہیں؟ ایک انگریز مفکر نے کہا تھا، ایک انگریز مفکر نے کہا تھا، اگر کسی میں تین میں سے ایک بات بھی ہو، اگر کسی میں تین میں سے ایک بات بھی ہو تو عشق کرنا اس کا حق ہے، پیار کرنا اس کا حق ہے۔ اس انگریز نے کیا کہا تھا؟ بیوٹی، کوالٹی، پیورٹی، تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، بیوٹی، کوالٹی، پیورٹی، اگر تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو اس کا حق ہے کہ اس سے پیار کیا جائے۔ اب اگر اس انگریز کے قول کے مطابق میں اپنے نبی کو دیکھتا ہوں، بیوٹی، کوالٹی، پیورٹی، تو میرے نبی میں کیا موجود نہیں ہے؟ آئیے تھوڑا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اس نے پہلے نمبر پہ کہا کہ بیوٹی ہونے کی وجہ سے عشق لازم ہے، جس میں بیوٹی ہو اگر اس سے عشق نہ کرے تو گویا کہ یہ اس کی حق تلفی ہے، اس سے جفا ہے، اس کے ساتھ بے وفائی ہے۔ اب آپ دیکھیں، بیوٹی کہتے خوبصورتی کو، بیوٹی کہتے خوبصورتی کو۔ میری قوم کے جوانوں، آج ہر انسان خوبصورتی پہ مر رہا ہے، تو میرے نبی کی خوبصورتی کو میں بیان نہ کروں؟ آؤ ذرا دیکھو میرے نبی کیسے خوبصورت تھے، کیسے جمال والے تھے۔ اور یاد رکھنا، واللہ کسی قوم کا لیڈر اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا آمنہ کے لال کو اللہ نے حسن عطا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ۔ دیکھو حضور کتنے خوبصورت ہیں، ہوا میں گرا لگانے کی بات نہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ بتاتے کہ کتنے خوبصورت ہیں۔ شمائل ترمذی کی حدیث ہے، مولا کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جب میرے نبی دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے، توجہ کرنا، اگر آج حسن مصطفیٰ تم نے سن لیا تو جو نعت کے پہلے مطلع میں تم نے دعا کی تھی وہ منزل آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ ذرا سنیں، مولا کائنات کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو دیوار کا عکس مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کے اندر نظر آتا تھا۔ جیسے آئینے میں عکس دکھتا ہے ویسے نبی کے چہرے میں ہم دیوار کا عکس دیکھتے تھے، ہم چاند کا عکس دیکھتے تھے، ہم سورج کا عکس دیکھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں اگر بفرض محال اللہ اپنے نبی پر کوئی معجزہ ظاہر بھی نہ کرتا تو نبی اتنے خوبصورت ہے کہ جو دیکھتا دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ میرے امام کہتے سنیں، میرے امام کہتے ہیں یاد رکھنا، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول پاک سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے بچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، تو کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ایک روایت پڑھتا ہوں اور بات اینڈ کی طرف لے جاتے ہیں، ذرا توجہ کرنا، کشن کن والوں توجہ کرنا۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما جان عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا، توجہ آپ کی، کیا پوچھا؟ آقا آپ کا حسن اور حسن یوسف دونوں میں کیا فرق ہے؟ توجہ آپ کی،
آپ کی توجہ ہے؟ میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں میں بہت دور سے آیا ہوں لیکن شاید بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن جذبات تو سمجھ میں آئیں گے۔ اگر جذبات کے ساتھ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ کو سن کر اگر بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ ہاں وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سبحان اللہ ایک بار کہے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی خالی جگہ ہے وہ سب بھر کے اللہ سبحان اللہ کہنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب نبی کی شان بیان ہوتی ہے، توجہ کرنا، اپنے علماء کو سبق سنانے کی نیت سے کہہ رہا ہوں، غلطی کروں گا تو اصلاح کریں گے، اگر نبی کی شان بیان ہوتی ہے تب اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ توجہ آپ کی، جب شان نبوت بیان ہو تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں وہ کیسے کہتا ہے؟ میں نے کہا معراج بعد میں بیان کی، پہلے کہا سبحان الذی، معراج بیان کرنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ ہم پاک ہیں۔ ان کی شان کا ذکر بعد میں آیا، پہلے اللہ نے سبحان اللہ کہا۔ ارے جا خدا سبحان اللہ فرمائے، اگر وہ امتی چپ رہے تو پھر عشق کی کیا بات ہے؟ باتیں کرنے کے لیے تو بڑی آواز ہم نکالتے ہیں، لیکن نبی کا ذکر سن کر اگر ہم خاموش رہیں تو پھر یہ کوئی انصاف کی بات نہیں۔ توجہ آپ کی، ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن یوسف میں اور آپ کے حسن میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ وہ خود بھی بڑی فقیہہ تھی۔ میرے امام کہتے ہیں مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام، وہ چار ملت کی مفتیاں ہیں جسے ام المومنین عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے۔ آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ آج کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ ہم نے کہا تمہیں 1400 سال کے بعد شعور آیا؟ رسول اللہ نے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا پڑھایا کہ اور بھی پردے کے پیچھے سے حضور کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شاگردی کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ دنیا 1400 سال کے بعد جہاں پہنچتی ہے، اسلام وہاں اس سے پہلے پہنچ کر کے گزر چکا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی بچایا، بیٹی پڑھایا۔ جب لوگوں کی بیٹیاں جاہل تھیں تب صدیق اکبر کی صدیقہ مفتی چار ملت کی حیثیت ہے، اللہ پر امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں تابعین ام المومنین کی شاگردی کرتے نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے مذہب میں پڑھانے کا یہ تصور ہے۔ اللہ لوگ کہتے ہیں مسلمان عورتوں پہ ظلم کرتے، میں نے کہا ظلم کہاں کیا، یہ تو بتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے، دیکھو عورت کا مرتبہ ہمارے یہاں کیا ہے۔ حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے، انہی کے ننھے شہزادے سے برات کروائی جاتی ہے۔ حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے، زلیخا کے ننھے سے اس کے خاندان کے بچے سے برات کرائی جاتی ہے۔ لیکن جب محبوب کی زوجہ پہ منافقین الزام لگاتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو زمین کا ذرہ ذرہ اماں عائشہ کی طہارت کی گواہی دیتا، مگر منظور نہ ہوا۔ اللہ نے محبوب کی بیوی کی طہارت خود بیان قرآن میں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ شان والی خاتون ام المومنین عائشہ صدیقہ، وہ پوچھتی ہیں، بڑی شاعرہ تھی، عالمہ تھی، بلکہ ایک مرتبہ حضور ان کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں، حضور ان کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ وہ رات کا ٹائم ہے، وہ چاند کو کہتی ہے شعر میں، اے آسمان کے چاند، او آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے جب سورج نہیں ہوتا، ذرا میرا چاند دے، یہ تو رات کو بھی چمکتا ہے اور یہ تو دن کو بھی چمکتا ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نعت پڑھنا بدعت ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نعت پڑھنا بدعت ہے؟
عائشہ صدیقہ بھی پڑھ رہی ہے۔ اگر یہ بدعت ہے تو پھر سنت کس چیز کا نام ہے؟ ام المومنین کہتی ہو آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے، میرا چاند دیکھ، یہ رات کو بھی چمکتا ہے، دن کو بھی چمکتا ہے۔ تو آقا نے مسکرا کے کہا عائشہ تم شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو جواب دیتی ہے جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر دیا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی ام المومنین نے پوچھا، توجہ کریں، اسی ام المومنین نے پوچھا کیا یا رسول اللہ آپ کے حسن میں اور حسن یوسف میں کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ حسن یوسف پہلے سن لے، تھوڑا سا اشارہ دے دوں۔ حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف یہ محفل میں بیٹھ جائے بے نقاب ہو کر تو محفل روشن ہو جائے، یہ حسن یوسف ہے۔ کھانا کھائیں تو حضرت یوسف کے حلق کے نیچے لقمہ اترتا ہوا دکھائی دیتا تھا، یہ حسن یوسف ہے۔ حضرت یوسف کا حسن یہ، عورتیں دیکھ لیں تو اللہ اکبر دیکھ کے انگلیاں کاٹے، انگلیاں کاٹے دیکھ کر، بلکہ کاٹے نہیں انگلیاں کٹ جائے، انگلیاں کٹ جائے حسن یوسف کو دیکھ کر تو انگلیاں کٹنے پر درد محسوس نہیں ہوتا، درد کا احساس نہیں ہوتا۔ حسن یوسف یہ بابا سے چھٹ جائے تو 50 سال تک روتے روتے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو جائے۔ حسن یوسف یہ اللہ اکبر کوئی بھوکا دیکھے تو اس کی بھوک ختم ہو جائے، کوئی پیاسا دیکھے اس کی پیاس مٹ جائے، کوئی غمگین دیکھے اس کا غم ختم ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ حسن یوسف ہے۔ اب ام المومنین پوچھ رہی ہے، اب توجہ کرنا، یہ بات مس نہیں ہونی چاہیے کہ شنگن والوں حسن یوسف میں اور حسن مصطفیٰ جان رحمت میں فرق کیا ہے؟ اب میرے آقا فرق بتاتے ہیں، توجہ سے سننا، تھوڑا یا علم ریاضی کی ضرورت کسی کو پڑ سکتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ 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 میں اللہ نے، توجہ، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ کا فرق دیکھیں، کہتے ہیں آقا عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ میں بار بار جملوں کی تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پڑھے لکھے بھی ہوں گے اور میری طرح کچھ ان پڑھ بھی آئے ہوں گے، تو ان لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ کیا عائشہ عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر فرماتے ہیں اس نور کو اللہ نے جیسا کہ چاہا 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ نور کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نور تقسیم نہیں ہوتا، لیکن مجازن صرف سمجھانے کے لیے یہ بات لی جا رہی ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، پھر اس کے 10 حصے کیے۔ اب 10 حصے میں سے، توجہ کریں، 10 حصے میں سے ایک حصے سے پھر 10 حصے کیا۔ اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا، اس کے 10 حصے کیے، 10 میں سے پھر ایک حصے سے پھر 10 حصے کیے۔ اب اس 10 حصے میں سے پھر ایک حصے سے پوری کائنات کا حسن بنایا۔ دیکھیں، توجہ کریں، سمجھے، اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا، اس نور کے مجازن 10 حصے کیے، 10 میں سے پھر ایک حصہ روز نبی کا نور، اس کے 10 حصے، 10 حصے میں سے ایک حصہ، ایک حصے میں سے پھر 10 حصے، 10 حصے میں سے پھر ایک حصہ، اور اس ایک حصے میں آقا فرماتے ہیں پوری کائنات کا حسن پیدا کیا، پوری کائنات کا حسن۔ مطلب کیا؟ شفق کا جمال اسی سے بنایا، افق کی سرخی اسی سے بنایا، دریاؤں کی روانی اسی سے بنایا، سمندر کی طغیانی اسی سے بنایا، در یمن اسی سے بنایا، در نجف اسی سے بنایا، لال پتھروں میں اسی سے بنایا، چاند کی چاندنی اسی سے بنایا، سورج کی شعاعیں اسی سے بنایا، زمین کا سبزہ اسی سے بنایا، نکھرتے گل پھولوں کی نزاکت اسی سے بنایا، پھولوں کی خوشبو اسی سے بنایا، چڑیوں کی چہک اسی سے بنایا، پھولوں کی مہک اسی سے بنایا، گرتے ہوئے آبشار اسی سے بنایا، بلبل کی آواز اسی سے بنایا، اللہ اکبر، بھوروں کی آواز اسی سے بنایا، پپیہا کی پیچ اسی سے بنایا، پرندوں کا حسن و جمال اسی سے بنایا، تتلیوں کا باغپن اسی سے بنایا، فرشتوں کا جمال
اسی سے بنا ہے انسانوں کا جمال. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ سارے جو خوبصورت انسان ہیں کس سے بنے؟ اسی ایک حصے سے بنے, ایک حصے سے. اب بتاؤ جب دنیا اتنی خوبصورت ہے, ایک حصے کے حسن کا یہ عالم ہے, اتنی خوبصورت ہے دنیا, اور اکیلے 9 حصے سے حسن یوسف کو بنایا, اور حسن یوسف جس کا 9 حصہ ہے اس کا 10واں محمد رسول اللہ کا حسن ہے. جب حسن یوسف کا یہ عالم ہے تو حسن کامل محمد رسول اللہ کے جمال کا عالم کیا ہوگا؟ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا. اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا, اور کیوں دین کے مشتاق نہ ہو. حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے, دیدار تمہارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ, حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ, آمد اولاد غوث اعظم حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. دیکھیے حاضرین, آج کے ایک اور خصوصی خطیب مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مکرانہ راجستھان, وہ بھی تشریف لا چکے ہیں, اور محبت اور احترام کے ساتھ شہزادے غوث اعظم کی آپ گفتگو سنیں. سبحان اللہ. ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بڑائی بیان کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مفکر قوم و ملت حضرت علامہ شمس ملت مفتی شمس الدین صاحب کی برا مکرانہ تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرت کا بھی خطاب سنیں گے. میں اپنی گفتگو کو ٹرن کرتا ہوں, آپ سنیں. اتنے خوبصورت ہے رسول, اتنا حسن ہے, اتنا جمال. ایک بات آپ کو بتاؤں, ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, آپ دیکھو کتنا بھی خوبصورت آدمی سوئے گا تو اس کی آنکھوں پر نیند کا اثر ظاہر ہوتا ہے, کتنا بھی خوبصورت. لیکن حضور علیہ السلام جب نیند سے اٹھتے تھے تو آنکھوں پر کبھی نیند کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تھا, اور حضور کا کبھی وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا نیند کی حالت میں, بلکہ جب نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے سر میں کنگھی کی ہو اور آنکھوں میں سرما لگا دیا ہو. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت ان کے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, ایسا خوبصورت حسن والا رسول, جمال والا رسول, کمال والا رسول اللہ نے آپ کو ہمیں عطا فرمایا, تو یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے. اب ذرا توجہ کرنا, گفتگو آخری مرحلے کی طرف مڑتی ہے. اب نوجوانوں کی توجہ. ایسا حسن والا, ایسا جمال والا رسول اللہ نے عطا کیا کہ حسن یوسف جسے حیرت سے تکتا ہو, حسن یوسف جسے حیرت سے تکتا ہو. اور امام اہل سنت حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسن یوسف میں تقابل کرتے ہوئے لکھتے ہیں, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب, وہاں کٹی یہاں کٹاتے ہیں, وہاں مصر کی عورتیں تھی یہاں عرب کے مرد تھے. اندازہ تو فرمائے کیا حسن. اگر پھر ایک بات یاد رکھنا, حسن یوسف پر ایک مرتبہ انگلیاں کٹی, نہ اس سے پہلے کٹی نہ پھر اس کے بعد کٹی, لیکن حسن مصطفیٰ کا عالم یہ ہے, اللہ اکبر, اس سے پہلے بھی ان کا حسن سن کر لوگوں نے گردنیں کٹائی, اس وقت بھی کٹائی, اور آج تک جتنی گردنیں لوگ کٹا رہے ہیں یہ سب اسی حسن کی رعنائیاں ہیں. بدر میں کس کے حسن پر کٹی, احد میں کس کے حسن پر کٹی, خندق میں کس کے حسن پر کٹی, خیبر میں کس کے حسن پر کٹی, کربلا میں کس کے حسن پر کٹی, قادسیہ میں کس کے حسن پر کٹی. اور اللہ اکبر, سن لو, پوری کائنات کے اندر یہ جو حسن و جمال کی رعنائیاں ہیں, اگر حسن مصطفیٰ نہ ہوتا, اگر حسن مصطفیٰ نہ ہوتا تو کوئی بلبل کسی
किसी गुल पर जान न देता, कोई परवाना किसी शमा पे जान न देता। मेरे इमाम कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। और उनके शहजादे हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजमीन कहते हैं अल्लाह अकबर, बड़े मजे में कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना, यानी या रसूल अल्लाह बुलबुल भी आप ही का शहदाई है और परवाना भी आप ही का शहदाई है। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो फरमाए मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, इतने खूबसूरत है, इतना हुस्न है, इतना जमाल है। एक मर्तबा इमाम गजाली ने लिखा, इमाम गजाली लिखते, अब तवज्जो करना, गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, इसलिए कि मेरे बाद हमारी जमात के एक हक गो और बेबाक खतीब अल्लामा शमसुद्दीन साहब का खिताब आपको जरूर सुनना है, लेकिन आप बात सुने। अल्लाह अकबर, एक मर्तबा इमाम गजाली लिखते हैं, एक नौजवान लड़का एक लड़की को देखता है, तवज्जो करना बहुत अहम बात है, एक लड़की को देखता है और देखकर उससे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं क्यों तुम बहुत खूबसूरत, मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो तुम। उस लड़की ने कहा अच्छा मुझसे प्यार करते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो? तो उसने कहा हाँ तुमसे प्यार करता हूं। तो लड़की ने जवाब दिया, लड़की का जवाब सुनो, बड़ा खूबसूरत जवाब था उसका। उसने कहा मुझसे प्यार करते हो? मेरी बहन मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। उसने क्या कहा लड़की ने? मेरी बहन मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, वो मेरे पीछे आ रही है। उस नौजवान ने जैसे पीछे मुड़ के देखा, लड़की ने जोरदार तमाचा मार के कहा मुनाफिक गद्दार झूठ बोलता है, मुनाफिक गद्दार झूठ बोलता है। उसने कहा क्यों? कहा अगर तेरे दिल में मेरा इश्क होता तो फिर मेरे सिवा किसी को पलट कर न देखता, इसलिए कि इश्क लाशरीक होता है, इश्क में दुई नहीं होती, इश्क में मुनाफिकत नहीं होती। अब मेरी कौम के जवानों, ऐ किशनगंज में बैठकर कदमे रसूल के जैवा सहन में बैठकर नबी के दीदार की दुआ करने वालों, हुजूर मैं आपको देखना चाहता हूं, ये तमन्ना करते हो? बोलो हुजूर नजर आएंगे? जिन आंखों ने पूरी पूरी रात नरम नरम गद्दों पे लेटकर ज़िना के मनाजिर देखे, उनको हुजूर नजर आएंगे? मैं आपकी दुआ पे कतन मोतरज नहीं हूं, मैं आपकी दुआ में मुकम्मल साथ था और मुकम्मल इन्हिमाम के साथ था, इसलिए कि मुझे ये एहसास था कि इस पूरे मजमे में नहीं बल्कि अल्लाह के तमाम बंदों में अगर सबसे ज्यादा गिरा पड़ा कोई बंदा है तो उसको अमीनुल कादरी कहते हैं। मैंने सोचा इतने बड़े मजमे में कोई तो मकबूल होगा। वो कह रहा है हुजूर आपको देखना चाहता हूं, मैं भी कहूं देखना चाहता हूं, हो सकता उसकी वजह से मेरी बिगड़ी बन जाए, लेकिन हकायक तो हकायक है। शायरी की दुनिया मेरे अजीज और है, हकीकतों की दुनिया और है। आप मुझे बताएं, जिस कौम का जवान रात के 3-3 बजे तक नरम नरम गद्दों पे लेटकर गंदी फिल्में देख रहा हो, वो रसूलुल्लाह को कैसे देख सकेगा? जो औरतों पर पाप की नजर डाल रहा हो, वो रसूलुल्लाह को कैसे देख सकेगा? मुझे बताओ, जो नबी का इश्क रखता हो, जो रसूलुल्लाह का शहदाई हो, वो किसी औरत पर, किसी लड़की पे पाप की नजर डालेगा? सुन लो, अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी औरत पर पाप की नजर डाली उसकी आंखों में जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें डाली जाएगी। पूछना चाहता हूं, प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात अगर हमारी आंखों में चला जाए तो हमारी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, आंसू निकल पड़ते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या तुम्हें अपने आप से मोहब्बत नहीं, तुम्हें अपने आप से प्यार नहीं? जो आंखें एक नन्हा सा तिनका बर्दाश्त न कर सके, जो आंखें प्यास के छोटे छोटे जर्रात बर्दाश्त न कर सके, जब इन आंखों के अंदर औरतों को पाप की नजर से देखने की बुनियाद पर
जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें डाली जाएगी। इन आंखों का क्या होगा, इन आंखों का अंजाम क्या होगा? लोग मुझसे कहते हैं मौलाना कोई तरीका बताए हुजूर को देखने का। मैं कहता हूं मैं कोई वजीफा नहीं जानता हुजूर को देखने का। मुझे एक ही वजीफा मेरे बुजुर्गों ने बताया, अपनी आंखों से गुनाह करना बंद कर दो। अपनी आंखों से रसूलुल्लाह ने जिस चीज को देखने के लिए मना किया है उन सारी चीजों को देखने से रोक लो। जिस वक्त शौक में आंखें बंद करोगे हुजूर का दीदार नसीब हो जाए। कोई वजीफा इतना कारगर नहीं है, आंखों पे कंट्रोल जितना कारगर है। आप इमाम अहमद रजा की बात करते हैं, इमाम अहमद रजा के बारे में हमारे उलमा ने लिखा है अक्सर रातों में उन्हें ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार हुआ। लेकिन आंखों की हिफाजत का आलम क्या था? तवज्जो करें, जबलपुर से लौटते वक्त देखो आशिकों की फिक्र क्या है। जबलपुर से लौटते वक्त जब आला हजरत स्टेशन से अपने घर जा रहे थे तो वापसी का खत लिखते हुए कि मैं खैर से पहुंच गया। मौलाना ईदुल इस्लाम अब्दुल सलाम जबलपुरी को लिखते हैं मौलाना मैं घर जा रहा था, अचानक टांगे पे बैठे बैठे बरेली के बाग पर मेरी नजर पड़ी तो पहली बार पता चला कि बरेली का बाग इतना खूबसूरत है। आप मुझे बताएं जो अपने शहर के बाग से आंखें बंद कर ले तभी तो मुस्तफा जाने रहमत का जलवा उसके लिए बेनकाब होता है। जो फिल्में देखें आजकल वो फिल्में सुपरहिट होती है जिसमें जितनी गंदगी ज्यादा होती है, जिसमें जितनी उरानियत ज्यादा होती है। आपको बताऊं अभी कफील भाई मौला मुश्किल कुशा का नारा लगा रहे थे, मजा आ गया, महफिल जिंदा हो गई। लेकिन एक बात कहता हूं, अली मुर्तजा रदी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मैंने कभी कसदन अपना सतर नहीं देखा। मैं इसको पूरी तशरीह के साथ नहीं बोल सकता लेकिन जुमला सुन ले, मेरी कौम के जवानों हुजूर के दीदार का शौक और आंखें आवारा, हुजूर के दीदार का शौक और कान आवारा, हुजूर के दीदार का शौक और खड़े होकर पेशाब करते हो, हुजूर के दीदार का शौक और मस्जिदों को वीरान कर रखा है। अगर दीदार भी होगा तो कहीं चार फटके ना पड़ जाए, अगर दीदार भी होगा कहीं झिड़कियां ना पड़ जाए। मस्जिदें वीरान करके हुजूर के दीदार की बात करते हो, मस्जिदें वीरान है। अभी मौलाना फरमा रहे थे कि इमाम और मौसिन मुंतजिर रहते हैं। बड़ी माजरत के साथ ये जलसों में भीड़ों का इकट्ठा होना और अमल न करना ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। ये कयामत की निशानियों में से जलसे वाले खुश होते इतनी भीड़ जमा हो गई, मुकर्रिर खुश होता इतनी भीड़ जमा हो गई, लेकिन कलेजा हमारा ठंडा इससे कब नहीं होता, इससे नहीं होता ठंडा कलेजा। क्योंकि हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर जमाने में मेरी उम्मत पर एक वक्त आएगा लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा होंगे। दीन सुनने तो आ गए, दीन पर अमल करने कब आओगे? सुन लेना दीन सुनने पर इनकलाब नहीं आएगा। दीन सुनने तो अबू जहल भी आ गया था, दीन सुनने तो अबू लहब भी आ गया था। इनकलाब दीन सुनने पर नहीं, इनकलाब दीन पर अमल करने की बुनियाद पर आएगा। ये जालिम हुक्मरानों का जुल्म, ये गुर्बत की चक्की में मुसलमानों का पिसना, ये मुस्लिम बेटियों का और तरफ भाग कर जाना, इसका खात्मा उस वक्त होगा जब दीन सुनने के लिए जमा होते हो तो दीन पर अमल करने के लिए भी जमा हो। बड़ी माजरत के साथ अगर फजर तक आपको बिठाया जाए, मैं जानता हूं बैठोगे एक खिसकेगा भी नहीं, इस्तिंजा के लिए भी नहीं जाएगा, मेरी कौम की वफा जानता हूं। लेकिन अगर मस्जिद में बुलाया जाए बड़ी सादगी से कहेगा मौलाना क्या करूं मैं पाक नहीं हूं। याद रखना मेरे रसूल मेरे और आपके आका ने फरमाया, तवज्जो करना, अमीर हमजा के कातिल पे हुजूर ने लानत नहीं की, जिन्होंने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चीर कर और सीने से कलेजा निकाल कर दांतों तले कच्चा चबाया था। हुजूर ने उन लोगों पे भी लानत नहीं की जिन्होंने हजरत अमीर हमजा की उंगलियां, कान, आंख और होठ काट के उसको रस्सी में पिरोकर गले का हार और बाजू बंद बनाए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन पे भी लानत नहीं की। किस पे लानत की? बेनमाजी पे लानत की। फरमाया जो मस्जिदों को वीरान करे मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। बल्कि यहां तक फरमाया इश्क मुस्तफा का दावा है, अल्लाह के रसूल तो बेनमाजी की सोबत में बैठने से भी सहाबा को मना करते। अगर यहां हाथ उठवाया जाए ना, इशा पढ़ के कितने आए हो, उठाऊंगा नहीं, बिल्कुल मत उठाना।
انگلیوں پہ گنو، انگلیوں پہ گنو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ سے بالخصوص سیدنا ابو ہریرہ سے کہتے ہیں، ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھا کر، کیونکہ آسمان سے اس پہ لعنت برستی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن بے نمازی اٹھیں گے تو کالے سور کی شکل میں اٹھیں گے، کالے خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے۔ نماز کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت صحابہ کی فکر نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، درجنوں صحابہ بے نمازی پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے کہ کفیل انبر پر کس کا فتویٰ ہے، آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے علی فیضی پر کس کا فتویٰ ہے، آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے کہ محسن رضا صاحب پہ کس کا فتویٰ ہے۔ بے نمازیوں، آپ پر صحابہ کا کیا فتویٰ ہے، اس پر کبھی غور کیا؟ علماء کے فتوے توڑ رہے ہو، صحابہ نے فتوے دیے۔ حالانکہ حنفی ہونے کی وجہ سے میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا، پابند ہوں اپنے امام کی فکر کا، لیکن صحابہ کا فتویٰ ہے۔ بلکہ آپ فتاوی رضویہ کی ابتدائی جلدیں اٹھا کے دیکھیں، اس میں امام نے مسلک کر نقل کرتے ہوئے لکھا، اور اعلیٰ حضرت کے والد تو یہاں تک لکھتے ہیں، شواف علماء کا مسلک یہ ہے کہ جب بے نمازی مر جائے تو اس کی قبر نہیں بنے بلکہ اس کی مٹی برابر کر دو، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ اس کی ذلت کیا ہے، یعنی اس کی قبر کا نشان بھی نہ رہنے پائے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے والد جو ان کے استاد بھی ہیں، میں اعلیٰ حضرت کے والد کو پڑھ کے اس نتیجے میں پہنچا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے بھی باپ تھے، باپ۔ علم ان کا اتنا تھا کہ حیران ہوتی ہے۔ رسول اللہ کے لیے جو القابات انہوں نے لکھے ان کا حصہ ہے، بلکہ امام احمد رضا ان کو فالو کرتے ہیں عشق مصطفیٰ کے معاملے میں، وہ ہے امام المتکلمین۔ ان کے بعض جملے اتنے خوبصورت ہیں، فدا ہونے جی چاہتا ہے۔ حضور مفتی صاحب قبلہ وہ لکھتے ہیں، کیا بات لکھتے ہیں، میری سنی قوم کو نشتر دیتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ کریم ہے یار، اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، معاف کرے گا معاف کرے گا۔ یہ مولوی لوگ کہاں اتنا ڈراتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد لکھتے ہیں، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، ان کا جملہ سنیں، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھا لیتا؟ جب وہ کریم تیرے گناہ پہ تجھے بخش سکتا ہے تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پہ تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اللہ کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا اور اللہ کو کریم جان کر گناہ کر کے اس کی شان کریمی کا مذاق اڑاتا ہے۔ نہیں تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب میں جلدی بات سمیٹ رہا تھا لیکن بیچ میں بات آ گئی، کیا میرے آقا علیہ السلام فرماتے، آقا کا فرمان سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں، بے نمازی قیامت کے دن جب اٹھے گا اللہ کی بارگاہ میں تو کالے سور اور کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا، چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو بے چین ہوتے ہو، کسی محفل میں نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ کے یہاں کالے سور کا منہ لے کر کیسے اٹھو گے؟ اپنے آپ پہ رحم کرو مسلمانوں۔ اب میں امام علی مرتضیٰ کا قول نقل کر رہا تھا، علی پاک کہتے ہیں میں نے قصداً کبھی اپنا سطر نہیں دیکھا، جان بوجھ کے اپنا سطر نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں؟ وہ تو ضرورت بھی ہے، مجبوری بھی ہے۔ فرمایا اس لیے نہیں دیکھا کہ مجھے ڈر لگتا تھا جن آنکھوں سے میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہوں، جن آنکھوں سے حضور کا چہرہ دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے میں اپنا سطر کیسے دیکھوں؟ حالانکہ اس پر کوئی حکم شرع نہیں ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایسا خوبصورت، ایسا حسن والا، ایسا جمال والا رسول چھوڑ کر کے آپ بتائیں کہاں کہاں بھٹک رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں ترقی نہیں ہوتی، آؤ سچے دل سے عشق کرو۔ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، اب ذرا کتاب التوابین سے ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، تھوڑی سی بڑی روایت ہے، اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری رئیس القلم کے الفاظ کا حوالہ لے کر تھوڑا کچھ اپنے تصرف کے ساتھ ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو کتاب التوابین میں لکھا ہے، اسی پر میری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ اب توجہ کرنا، ہم کہتے ہیں عاشق ہے، ہم کہتے ہیں عاشق ہے، عاشق رسول، سنی اپنے آپ کو جتنا عاشق رسول ہونے کا ڈنڈورا پیٹتا ہے اتنا کوئی قوم نہیں کہتی، اور ہمیں حق بھی ہے الحمدللہ ہم عاشق رسول ہیں بھی، مجھے کسی کے عشق رسول پہ کوئی شک نہیں،
کوئی ڈاؤٹ نہیں، البتہ میں اتنا اپنے لیے کہتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو عاشق ہے تو نعت نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اگر نہیں کہوں گا تو کفر کا خوف ہے، اور اگر ہاں کہوں تو ڈر لگتا ہے کہیں جھوٹ نہ ہو جائے. یہ بات ہے اپنی، بس اتنی سے زیادہ نہیں کہتے. لیکن مسلمانوں آپ بتاؤ، ہم اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں، لیکن آئیے ذرا ایک عاشق کی فکر سن لیں، بات اس پہ مکمل ہو. ایک ایک بندہ توجہ کرے، اور اب کوئی نعرہ نہیں لگے گا، صرف سنجیدگی کے ساتھ آپ کو سننا ہے. اس منبر والوں کی بھی توجہ. کتاب التوابین کے اندر راوی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جوان آیا. اس جوان کا نام تھا ثعلبہ ابن عبد الرحمن. ثعلبہ ابن عبد الرحمن اس جوان کا نام تھا. اس جوان نے حضور کا حسن دیکھا، آقا کا جمال دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قد رعنا دیکھا، حضور علیہ السلام کی وہ نرگسی آنکھیں دیکھی، حضور علیہ السلام کی وہ سنبلی زلفیں دیکھی. آقا کا حسن و جمال دیکھ کر، پیکر کمال دیکھ کر اللہ اللہ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. اور میرے امام کہتے ہیں سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول. اللہ اکبر کہتے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر رفیق چاہے دلہن پھول. دندان و لب و زلف روخ شاہ کے فدائی، دندان و لب و زلف روخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول. اور دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ ایک چرخ کہن پھول. اور پھر کہتے ہیں کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ کیا بات کب کہتے ہیں؟ شورا بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بات کب کہی جاتی پتہ ہے؟ جب بات ختم ہو جاتی تو کہتے ہیں کیا بات ہے یار اس کی تقریر کی، کیا بات ہے یار اس کی تحریر کی، کیا بات ہے یار تاج محل کی، کیا بات ہے یار مدرسے کی. یعنی جب آدمی کسی کو بیان کرنے سے قاصر ہو جائے، الفاظ ختم ہو جائے، تو آخری میں کہتے ہیں کیا بات. تو امام احمد رضا جس نے پانی پہ قلم اٹھایا تو پانی کو پانی پانی کر کے رکھ دیا، جس نے زمین پہ قلم اٹھایا تو زمین کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا. وہ وقت کا مجدد جب شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات رضا. اب بات ہوگی ہی نہیں. اور اشارہ کیا دیا، توجہ کرے، اشارہ کیا بات رضا. اس چمنستان کرم کی، اس چمنستان کے باغ کی کیا بات. ذرا سمجھاؤ نا، سمجھانا بھی تو پڑے گا. کہتے زہرا ہے کلی. ارے اس باغ کو، اس گارڈن کو میں کیا بیان کروں گا جس کی ایک کلی کو زہرا کہتے ہیں، جس کی ایک کلی کو زہرا کہتے ہیں. حسین اور حسن پھول، اس باغ میں تین کا تذکرہ یہ ہے، کلی زہرا حسن حسین پھول، جس میں تین کی یہ حالت ہے تو وہ پورا باغ ہے مصطفیٰ جانے رہے ہیں، جس کے تین کی کوئی مثال نہیں. اس پورے گلستان کی شان کون بیان کرے، کون بیان کرے. آپ کہیں گے وہ تین کیا ہے؟ میں روایت پڑھ رہا تھا لیکن ایک روایت پڑھ ہی دیتا. پڑھوں ایک روایت. بلگرام شریف سے کتاب چھپی ہوئی ہے، بلگرام شریف سے. اس کتاب کا نام ہے نظم اللعالی، اور اس کے لکھنے والے سید محمد بلگرامی، اور اس پہ تقریر بھی حضور تاج الشریعہ کی موجود ہے. اس میں ایک حدیث ہے. حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا ام الحسنین خاتون جنت خاتون قیامت سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے پاس آئی اور اپنے ابا جان سے عرض کیا بابا جان سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا. اپنے بابا سے پوچھا بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا. حضور نے یہ نہیں کہا بیٹی مجھے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، جنت کی کیا خبر. وہ تو لانتیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. یہ فاطمہ الزہرا کا عقیدہ ہے. سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں.
جنت کے احوال کیا چھپ سکتے ہیں؟ میرے آقا سے پوچھا سیدہ نے، بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ بلا توقف کا فرمایا بیٹی تیرے بابا سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ سب سے پہلے کون جنت میں جائے گا؟ کہا تیرے بابا محمد الرسول اللہ۔ سیدہ نے فوراً دوسرا سوال کیا، عورتوں میں کون جائے گا؟ عورتوں میں کون جائے گا؟ فرمایا عمران کی بیٹی مریم عورتوں میں جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ سیدہ کا کھلا ہوا چہرہ، وہ جو کلی ہے گلشن مصطفیٰ، کلی کی شام دیکھو تب گلشن سمجھ میں۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا، یہ کلی کا ذکر ہو رہا ہے، کیا بات رضا۔ کہا بابا عورتوں میں کون جائے گا؟ تو فرماتے ہیں مریم عمران کی بیٹی جائے گی۔ سیدہ کے چہرے پہ کوئی رنگ آیا، پوچھا بیٹی تمہارے چہرے پہ رنگ؟ عرض کی بابا جب آپ نے مردوں میں اپنا نام لیا تو مجھے خیال ہوا کہ جب عورتوں کا ذکر کروں گی تو آپ میرا نام لیں گے۔ آقا نے مسکرا کے کہا بیٹی ہوگا وہی جو ہم نے کہہ دیا، وجہ یہ کہ یہاں باتیں بدلی نہیں جاتی ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ فرمایا بیٹی ہوگا وہی جو ہم نے، طریقہ یہ ہوگا کہ جس سواری پر فاطمہ محمد رسول اللہ کی بیٹی بیٹھی ہوگی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی، مریم آگے آگے خادمہ بن کے جائے گی، فاطمہ پیچھے پیچھے مخدومہ بن کر جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بولو اٹھا گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدہ طیبہ، سیدہ طیبہ، ذکر خاتون جنت، ذکر خاتون جنت، اولاد خاتون جنت۔ ناروں میں گم مت کرنا اس فضیلت کو، کیا جس کی نکیل سواری کی مریم جیسی مقدس ہستی کے ہاتھ میں ہوگی، ارے جس کی خادمہ ایسی ہو وہ مخدومہ فاطمہ الزہرا کا مرتبہ کون بیان کر سکتا ہے؟ اور جب فاطمہ ایسی ہے تو وہ اس چمنستان کرم کی کلی ہے، جب کلی ایسی ہے تو پورا چمنستان محمد رسول اللہ کی شان کا ہے۔ کیا بات رضا، ہائے ہائے ہائے، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو حضور جو ہے وہ عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلی، اللہ اکبر۔ سالبہ ابن عبد الرحمن جو ہے حضور کا حسن دیکھا، حضور کا جمال دیکھا، اور جمال دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، مسلمان ہوئے۔ دیکھو آج ہر مسلک کا آدمی نماز روزے کی بات کرتا ہے لیکن حضور کی فضیلت کی بات لوگ نہیں کرتے ہیں۔ یعنی عیسائی یہودی بھی کہتے اسلام میں یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، لیکن حضور کی شان وہ بیان نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کو خوف ہے، سب بیان کریں گے الگ بات ہے، لیکن جب شان مصطفیٰ جان رحمت بیان کریں گے تو لوگ سیدھا اسلام کے کھاتے میں چلے جائیں گے، لوگ اسلام قبول کرنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ابن عبد الرحمن نے حضور کا جلوہ دیکھا، حضور کا حسن دیکھا، حضور کا جمال دیکھا، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میری خواہش ہے میں آپ کی چوکھٹ پہ پڑا رہوں گا، آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اللہ اللہ۔ ابن عبد الرحمن نے جب یہ کہہ دیا تو گویا کہ حضور نے اپنی نوکری پہ ان کو رکھ لیا، اپنی خدمت پہ رکھ لیا۔ ابن عبد الرحمن حضور کے پاس رہنے لگے۔ دیکھو عاشق لوگ کیسے ہوتے، بس ایک جھلک دکھانا ہے، بات مکمل ہونی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، ہم نے عشق کی باتیں کی، عشق کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے عشق کے نعرے لگائے، عشق دل میں بسانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے قربانیاں دینے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ ابن عبد الرحمن میرے آقا کا حسن دیکھا، جمال دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ ابن عبد الرحمن حضور کی چوکھٹ پہ پڑے رہنے لگے۔ کیا نصیبے ہیں ان کے بھی جو نبی کی چوکھٹ پہ پڑے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے نصیب کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ لیکن اب ایک دن ایسا ہو گیا، اب دھیان سے سننا میرے جوانوں، ایک
दिन ऐसा हो गया कि मेरे आका ने इब्न अब्दुर्रहमान को कोई काम दिया, इब्न अब्दुर्रहमान जाओ फलां को बुला कर लाओ। इब्न अब्दुर्रहमान गए और जाके किसी को बुलाने लगे। रास्ते में एक हादसा हो गया। हादसा क्या था? वो कोई गुनाह भी नहीं था, वो कोई बुराई भी नहीं थी, लेकिन हुआ क्या सुन ले जरा सा। अल्लाह अकबर। रास्ते में जा रहे थे किसी काम से, एक औरत को देखा कि वो गुस्ल कर रही है। एक औरत पर नजर पड़ गई, नजर डाली नहीं, नजर पड़ गई, वो गुस्ल कर रही है। अब इस पर ज़बाने हया क्या तफसीरा करे, इस पर ज़बाने हया क्या बात करे। अल्लाह अकबर। कि कोई नहा रहा हो, कोई गुस्ल कर रहा हो, मंजर क्या होगा इस पर कोई बोलने की जरूरत नहीं। अक्लमंदों की महफिल है, समझदारों की महफिल है, पढ़े लिखों की महफिल है। अल्लाह अकबर। इब्न अब्दुर्रहमान की नजर एक गुस्ल करने वाली नहाती हुई औरत पर पड़ गई, लेकिन एक ही नजर पड़ी थी कि इब्न अब्दुर्रहमान ने फौरन अपनी नजर को फेर लिया। नजर फेरना थी कि फौरन दिल में ख्याल आया। अब इश्क की असल दास्तान यहां से शुरू होती है और उन्वान मुकम्मल होता है। इब्न अब्दुर्रहमान की नजर एक नहाती हुई गुस्ल करती हुई लड़की पे पड़ी और उन्होंने नजर फौरन फेर लिया। नजर फेरा, फौरन ख्याल आया, ओ इब्न अब्दुर्रहमान, तेरा तो महबूब है, तेरा तो आका है, वो खूबसूरत आका, वो पैकरे हुस्न जमाल, वो हुस्न कामिल, वो हुस्न खूबा, वो सरापा हुस्न जमाल, तूने उनके होते हुए एक लड़की पे नजर पड़ गई। अब बता, अब यहाँ जहन्नम की बात नहीं, जन्नत का तस्करा नहीं। आशिक लोग जन्नत और जहन्नम से ऊपर उठ के बात करते हैं। अगर किसी को बुरा लगे तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, मेरी बातें समझ में आए तो कबूल करना, वरना यहाँ से छोड़ के चले जाना। यानी बात यहीं छोड़ के जाना। कोई मुनाजरा मुबाइसे वाला आदमी नहीं, मैं सूफिया का कादरी गुलाम गौसपाक की चौखट का कुत्ता हूँ, लेकिन बात इतनी याद रखना, कोई मुबाइसे की बात नहीं। अहले इश्क जन्नत और जहन्नम से ऊपर उठ के बात करते हैं। वो कहते हैं जहन्नम अपनी जगह, जन्नत अपनी जगह। हमें तो यार के दिल का ख्याल रखना है। याद रखें, अल्लाह अकबर, यार के दिल का ख्याल रखना है। अभी हजरत इब्न अब्दुर्रहमान को जन्नत और जहन्नम का कुछ मामला याद नहीं आया। याद क्या आया? इश्क था, इश्क। इब्न अब्दुर्रहमान, तूने एक लड़की पर नजर पड़ गई, अगर इस गुनाह की खबर, फिर कहता वो गुनाह नहीं था क्योंकि नजर पड़ी और फेर लिया, नजर डाली तो नहीं। ये तो ऐन ने की, ये तो ऐन ने की है कि किसी पर गलत मंजर पे नजर पड़े और आदमी नजर फेर ले कि अल्लाह देख रहा है। ये तो ऐन ने की, बल्कि इस पे बशारत है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने जन्नते नईम की फजीलत बयान की कि जन्नते नईम ये है, ये है, ये है। तो सहाबा ने कहा हुजूर ये किसको मिलेगी? तो आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि किसी के हुस्न पे नजर पड़े और आदमी ये सोच कर नजर फेर ले कि अल्लाह देख रहा है, ऐसे बंदों को अल्लाह बेहिसाब जन्नते नईम में दाखिल फरमाएगा। ये तो ऐन ने की है। गलत मंजर को देख करके, गलत मंजर को देख करके नजर फेर लेना कि जन्नतें नहीं मिलेगी, बेहिसाब मिलेगी। इसलिए कभी अकेले में हो, तन्हाई में हो, कोई ऐसा मंजर नजर आए तो ये सोचकर नजर फेरना जन्नतें नईम की बशारत है। हजरत इब्न अब्दुर्रहमान ने सोचा, ऐ इब्न अब्दुर्रहमान, तूने नजर पड़ गई, अगर इस गुनाह की सजा, अब सुनना, ये गुनाह नहीं था, उन्होंने अपने तय सोचा, मैं उसको नकल कर रहा हूं। अगर इस गुनाह की खबर तेरे महबूब को, तेरे आका को पहुंच गई तो, उन्हें खबर हो गई तो उनका दिल ना टूटेगा, उनके दिल को तकलीफ ना पहुंचेगी, उनका दिल ना दुखेगा। तो फौरन नजर उठाई आसमान की तरफ, रोने लगे, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दे, और अगर मेरी माफी नहीं है तो तू जो चाहे सजा दे दे। इश्क वालों की बोली देखो, अल्लाह या तो मुझे माफ कर दे या मेरे गुनाह की सजा जो चाहे दे दे, लेकिन मौला मेरे महबूब को इस गुनाह की खबर मत होने देना, क्योंकि मैं बड़े से बड़ा अजाब बर्दाश्त कर सकता हूँ, बड़े से बड़ी तकलीफ सहन कर सकता हूँ, लेकिन महबूब का दिल टूटे ये मुझे गवारा नहीं, महबूब के दिल को तकलीफ पहुंचे ये मुझे गवारा नहीं। लेकिन मुसलमानों, ऐ मेरी कौम के जवानों, फिर आगे क्या हुआ? वो रसूलुल्लाह से मिलने नहीं गए, हुजूर से मुलाकात करने नहीं गए, वापस लौट कर नहीं गए, बल्कि इब्न अब्दुर्रहमान मदीने मुनव्वरा से गायब हो गए। अब मेरे आका ने कभी पूछा,
पूछा कहाँ है इब्न अब्दुर्रहमान? सहाबा कहते हैं आका पता नहीं वो कहाँ है, उसके घर वाले भी कुछ नहीं बता पाते हैं, उसके दोस्त अहबाब भी कुछ नहीं बता पाते। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, हफ्ता 2 हफ्ता, यहाँ तक साहिबे किताबुत तव्वाबीन लिखते हैं 40 दिन गुजरे उसी हालत में। एक दिन मेरे आका ने अल्लाह अकबर हजरत फारूक आजम को और सलमान फारसी को दोनों से फरमाया, ऐ उमर और ऐ सलमान तुम दोनों जाओ, इब्न अब्दुर्रहमान फला जंगल के अंदर एक गार में बैठकर रो रहा है और वो सिर्फ रो रहा है। 40 दिन से न खाया है, न पिया है, न सोया है, बस एक ही धुन है उसको, जाओ उसको मेरे पास बुला करके लाओ, उसको मेरे पास लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, हजरत सैयदना फारूक आजम और सलमान फारसी ये दोनों जंगल गए और जंगल में जाने के बाद एक चरवाहा मौजूद था। उस चरवाहे से पूछा, ए चरवाहे क्या तूने हमारे भाई इब्न अब्दुर्रहमान को देखा है? वो कहता है चरवाहा तुम्हारा भाई कौन है, इब्न अब्दुर्रहमान कौन है, मुझे कुछ पहचान जान नहीं, बस इतनी बात मुझे पता है, इतनी बात मैं जानता हूं कि एक कोई बंदा आ गया इस जंगल में, कई दिन हो गए, तकरीबन 40 दिन का अरसा बीत गया, कोई एक बंदा इस जंगल में आ गया है, ऐसा लगता है उससे कोई गलती हो गई और उसका कोई महबूब है, वो अपनी गलती अपने महबूब से छुपाना चाहता है, वो अपनी गलती अपने महबूब से छुपाना चाहता है, उसको एक ही फिक्र है कि ये मेरी गलती मेरे महबूब को पता ना चले वरना उनका दिल टूट जाएगा, उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। अल्लाह अकबर। कहा फारूक आजम ने कहा सलमान चलो इब्न अब्दुर्रहमान मिल गया। चरवाहे से पूछा वो कहाँ है, तो कहा वो ऐसे नहीं मिलेगा, वो रात को जंगल में निकल के आता है और रोता है और आवाज बुलंद होती है तो यूं होती है, अल्लाह मुझे माफ कर दे या सजा मिल जाए, लेकिन मेरा गुनाह मेरे महबूब को पता न चले, मेरे महबूब को इसकी खबर न पहुंचे वरना उनका दिल टूट जाएगा, उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। अल्लाह अकबर। ये लोग रात का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो फारूक आजम और हजरत सलमान फारसी ने एक दर्दनाक आवाज सुनी। वो दर्दनाक आवाज ये थी, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे मौला मुझे माफ कर दे, लेकिन मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना, मौला उनका दिल दुख जाएगा, उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। फारूक आजम आए और लिपटा लिया और लिपटा के कहा, इब्न अब्दुर्रहमान क्या हाल बना रखा है, चलो तुम्हें अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं, चलो तुम्हें आका बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। इब्न अब्दुर्रहमान ने सुना आका बुला रहे हैं, फूट फूट के रो पड़े और सवाल किया, उमर सच बताना क्या मेरे गुनाह की खबर आका को लग गई, मेरे गुनाह की खबर हुजूर को पहुंच गई? अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने कहा, ऐ इब्न अब्दुर्रहमान मुझे कुछ नहीं पता क्या मामला है, बस हुजूर ने बुलाया है। इब्न अब्दुर्रहमान कहते हैं, उमर मुझ पर रहम करोगे, एक मेरी बात मानोगे मेरे भाई? फारूक आजम ने कहा क्या? कहा देखो मुझसे ऐसा गुनाह हो गया, मैं अपने आका का सामना नहीं कर सकता, अपने आका के सामने नहीं जा सकता, लेकिन बुलाया है तो मैं इनकार भी नहीं कर सकता। एक काम करो, ऐसे वक्त में लेकर चलना जब आका नमाज की हालत में हो, जब मेरे आका नमाज पढ़ रहे हो, ऐसी हालत में लेके चलना ताकि हाजिरी भी हो जाए और सामना भी ना हो सके, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। आपसे पूछना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। फारूक आजम फिर इंतजार करने लगे सुबह का। सुबह हुई तो दोनों यारों ने, फारूक आजम और सलमान फारसी ने हजरत इब्न अब्दुर्रहमान को उठ लिया और सहारा देकर लेकर चले। जब मस्जिद नबवी में पहुंचे, हुजूर नमाज फज्र पढ़ा रहे थे। आका की तिलावत कुरान की आवाज जैसे इब्न अब्दुर्रहमान के कानों में आई, बर्दाश्त न कर सके, हैबत की वजह से चीख मारी और बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। अल्लाह अकबर। अब यहाँ बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आप आका को देखना चाहते हैं? हम आका को देखना चाहते हैं? मेरे भाई जरा बता तो सही, एक नाकर्दा जुर्म की वजह से इतने अजीम सहाबी हुजूर का सामना करने की हिम्मत नहीं करते, और हमने वो कौन सा जुर्म है जो नहीं किया? कितना हुजूर का दिल दुखाया है। अल्लाह अकबर। जो माँ का दिल दुखाए, मरने से पहले उसकी जबान पे कलमा नहीं आता, माँ का दिल दुखाने वाला जबान पे कलमा नहीं आता। जो नबी रहमत का दिल दुखाए, जो मेरे आका का दिल दुखाए, कितना दिल दुखाया है। मैं ये नहीं कहता कि गुनाह करते वक्त हमारी नीयत दिल दुखाने की होती है, लेकिन फारूक आजम फरमाते हैं लोग
چھوٹے بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، میں تو اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو حضور کا دل دکھتا ہے، گناہ کوئی بھی کرو حضور کا دل دکھتا ہے۔ یہ میری بہنیں جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں بیٹھی ہے، اے میری قوم کی شہزادیوں، جب تم گلے میں دوپٹے کو مفلر کی شکل میں لٹکا کر بازار میں گھومتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ٹیوشن کے نام پر، کوچنگ کے نام پر، پکنک کے نام پر جب عورتیں بے پردہ گھومتی ہوگی، رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ مسجدیں ویران ہوتی ہوگی، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہوں گے، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ چہرے سے داڑیاں منڈا منڈا کر گٹروں میں پھکوانے والوں، جب تمہارے چہروں پہ وستورا چلتا ہوگا، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سوچا کبھی سب کے دل کا خیال کیا، اپنے نبی کے دل کا کیا خیال کیا؟ وہ نبی جو سردی کی لمبی لمبی راتوں میں ہماری پیدائش سے پہلے ہماری مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب کھڑے رہتے تھے تو پیر سوج جاتے تھے، اور اتنے سوج جاتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے پھٹ کر اس سے خون نہ نکلنے لگے۔ میں کہتی آقا میرے ماں باپ آپ کے قربان، آقا بس بھی کیجئے نا۔ آقا فرماتے عائشہ میری امت گنہگار ہے، میری امت گنہگار ہے، بتاؤ ہماری ماں ہمارے لیے نہیں روئی، ہمارا باپ ہمارے لیے نہیں رویا، ہماری پیدائش سے 1400 سال پہلے جو ہماری بخشش کی فکر میں پوری پوری رات جاگتے رہے، وہ سید المعصومین اپنی فکر کی بجائے اپنی امت کی فکر آج اس نبی رحمت کا دل دکھا رہے ہو۔ زنا کے اڈوں پہ جا کے، شراب کے اڈوں پہ جا کے، اپنی بیٹیوں کو باریک اور پتلے کپڑے پہنا کے، اپنی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں میں گھما کے، ولیمے میں میک اپ کر کے گھر کی عورتوں کو لے جاتے ہو۔ سن لو جنت کے دروازے پہ لکھا ہے دیوس کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ دیوس کون ہے؟ فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہو اور وہ مرد منع نہیں کرتا، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ اس پر جنت کی خوشبو حرام کی ہے، اس کی نہ نمازیں قبول ہے نہ اس کی دعائیں قبول ہے۔ آج پردے کا خیال نہیں، یہ بہنیں سیدہ فاطمہ کی کنیز کہلاتی ہے، اور جب بازار میں جاتی ہے تو کہتی ہے وہ کپڑا نکال جو اداکارہ نے پہنا تھا، کنیز ہے فاطمہ الزہرا کی اور لباس اداکارہ کا۔ سن لو جب تک بیٹیاں توجہ کرنا، مشرق سے مغرب والے سن لے۔ آج بڑی بڑی کانفرنسوں میں ڈسکس ہو رہی ہے بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے، بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے، بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے۔ درد بھری تقریریں اس کا حل نہیں ہے۔ جب تک بچیاں سیدہ فاطمہ کے کردار پہ چلتی رہی تب تک کسی نے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کی۔ جب بیٹیاں سیدہ کے کردار سے ہٹ گئی تو اب لوجوں کی زینت بن گئی، لوجوں میں بک رہی ہے۔ اداکارہ کے طریقے پہ چلا کر بیٹیوں کی عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اگر بیٹیوں کی عزت بچانا ہے پھر سے سیدہ فاطمہ کا کردار عطا کر دو۔ سیدہ کیا ہے؟ ارے جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا اس کو فاطمہ الزہرا کہتے، اور میرے امام کہتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ حضور طائف میں پتھر جسم پہ لگے، دشمن نے جسم کو چھلنی کیا، اور عاشق کہلانے والے گناہ کر کے حضور کے دل کو اذیت دے رہے۔ کیا منہ لے کے جاؤ گے حضور کا دیدار کرنے؟ ابن عبد الرحمن حضور کی بارگاہ میں پہنچ کے بے ہوش ہو گئے، ہمت نہیں تھی سامنا کرنے۔ ڈاکٹر اقبال کا ذکر ہو رہا تھا، اقبال سے کسی نے کہا اقبال تم جرمنی برطانیہ تک کا سفر کرتے ہو، مدینہ منورہ کیوں نہیں جاتے؟ اقبال نے کہا جاتا ہوں، جا سکتا ہوں، جا بھی سکتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں جاتا کہ میں سوچتا ہوں کہ جاؤں گا تو حضور کو منہ کیا دکھاؤں، منہ لے جانے کی ہمت کیا ہوگی؟ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے۔ مجھے ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم نے بتایا، پتہ نہیں کہاں تک انہوں نے سچ بتایا کہاں تک انصاف کیا، لیکن بڑے عالم تھے، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ایک مرتبہ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم سے کسی نے کہا
کہ हुजूर सुनहरी जालियां बड़ी खूबसूरत है। तो आपने फरमाया हाँ मैंने भी सुना है कि सुनहरी जालियां बड़ी खूबसूरत है। कहा हजरत आप तो 2 मरतबा मदीने शरीफ गए और 1-1 महीना 1.5 महीना कयाम किया और आप कहते सुनहरी जालियां खूबसूरत है, मैंने सुना है। फरमाया हाँ, इसलिए कि मुझे वहां तक जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा, हुजूर को क्या मुंह। आप मुझे बताएं, अल्लाह अकबर, ऐसे बड़े बड़े बुजुर्ग मेरे आका अलैहि सलाम को मुंह दिखाने की हिम्मत न करे और हम नारे लगाते हैं कब्र में आका का दीदार होगा, कब्र अल्लाह करे दीदार हो और खैर से हो। लेकिन आपसे पूछता हूं, अगर कब्र में हुजूर का दीदार हुआ और हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया जालिम चेहरे से दाढ़ी मुंडाकर मुझे तकलीफ पहुंचाता था, नमाजों को तर्क करके मुझे तकलीफ पहुंचाता था, और अल्लाह न करे, हजार बार न करे, अल्लाह किसी दुश्मन पर भी वो वक्त न लाए, दुश्मन भी वो दिन न देखे, हुजूर चेहरा फेर करके कब्र से वापस चले जाए, मुझे बताओ किससे मदद मांगोगे, किसको दुहाई दोगे, किसकी दुहाई दोगे, किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? अल्लाह अकबर। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हुजूर का करम होता है, माँ जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये है, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये है, बंदे को मरकत में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं। बताओ जब वही रसूल रूठ जाए, नाराज हो जाए और मुंह फेर करके, चेहरे अकदस फेर करके कब्र से वापस चले जाए, हर आदमी अपनी तन्हाई को जानता है, लोगों के सामने खुद साख्ता मुत्तकी परहेजगार बनने वालों, अल्लाह हमारी तन्हाई को जानता है, अल्लाह की अता से रसूल हमारी तन्हाई को जानते हैं। सोचो हमारी तन्हाई क्या है। इब्न अब्दुल रहमान एक ना करदा जुर्म के एहसास में हुजूर का सामना नहीं करते, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े हैं। आका ने नमाज मुकम्मल की, जब नमाज पूरी हुई पूछा उमर सलमान कहाँ है मेरा इब्न अब्दुल रहमान? मेरा चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, मेरा इब्न अब्दुल रहमान कहाँ है? उसकी हुजूर वो बेहोश पड़े हैं। सरकार ने उनका हाथ थामा, उनके चेहरे पे हाथ रखा, ठंडे ठंडे रसूलुल्लाह के हाथ जब उनके चेहरे पे पड़े, आंखें खोल दी। सरकार ने फरमाया क्या हाल बना रखा इब्न अब्दुल रहमान? अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे पूरे जिस्म में अब खून नहीं रहा, ऐसा लगता है जैसे चूटियां चल रही है। और बड़ी सादगी से पूछा आका मेरे गुनाह की आपको खबर तो नहीं है ना, मेरे गुनाह की खबर आप तक तो नहीं पहुंची ना? सरकार फरमाते हैं इब्न अब्दुल रहमान आ मैं तुझे एक ऐसी आयत पढ़ा दूं, मैं तुझे एक ऐसी आयत पढ़ा दूं, अगर इस आयत को कोई सिद्ध दिल से पढ़ ले, कितना भी गुनहगार हो अल्लाह उसको बख्श देता है, माफ कर देता है। हुजूर ने उनका हाथ पकड़ के आयत पढ़ाई, मैं भी सुन्नत पर अमल करते हुए आयत पढ़ता हूं, आप भी पढ़ लें। सरकार ने फरमाया पढ़ो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार। सरकार ने ये आयत पढ़ाई, फरमाया जो इस आयत को पढ़ेगा अल्लाह उसकी मगफिरत कर देता है। लेकिन इब्न अब्दुल रहमान कहते हैं मगर या रसूल अल्लाह मेरा जुर्म बहुत बड़ा, मेरा जुर्म बहुत। आका ने ले जाओ इनको घर पहुंचा दो। घर पहुंच गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता गुजरा। सरकार अलैहिस्सलाम ने हज़रत सलमान से फरमाया सलमान क्या हाल है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इब्न अब्दुल रहमान जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। अब वो जिंदा नहीं रहेगा, वो नहीं बचेगा, ना खाता है ना पीता है, पता नहीं क्या हो गया, बस एक ही बात कहता है अल्लाह मुझे माफ कर दे, मगर मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने दे, मेरे गुनाह बस एक ही। आका अब मेरे आका करीम आका अल्लाह अकबर, सुनना कैसे करीम है, कैसे करीम है, कैसे करीम है। अल्लाह अकबर। फरमाते चलो आज उसके घर चलते हैं और आज उसका दिल खुश कर देते हैं चल के, यानी ये बता देते हैं कि उस हुजूर इससे नाराज नहीं है। गए सीधा उनके बिस्तर पे बैठ गए, बिस्तर पे सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। और हाल ये है आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। अल्लाह अकबर। बिस्तर पे आके सरे बाली बैठ गए, पेशानी पे हाथ रखा, क्या हाल है इब्न अब्दुल रहमान? बंदा परवर गरीब नवाज आका मेरे गुनाह की खबर तो आपको नहीं हुई। सरकार ने उनका सर उठाया और सर उठाकर अपनी गोद में रखा।
ہائے ہائے کیا نصیبے ہیں میرے نبی کے یاروں کے. اگر نالین مل جائے آقا کی سر پہ رکھ کر ہم فخر کریں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں, لیکن وہاں حضور نے ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا. لیکن ہائے رے عشق رسول, واہ رے عشق رسول, واہ رے غیرت عشق رسول. ابن عبد الرحمن نے نبی کی گود سے اپنا سر دھیرے دھیرے کھسکا کر زمین پہ گرا لیا. جب زمین پہ گرایا تو آقا نے پوچھا ابن عبد الرحمن تو نے اپنا سر زمین پہ میری گود سے کیوں گرایا؟ تو رو کے کہتے آقا آپ کی گود بہت مقدس ہے, آپ کی گود بہت مقدس ہے, اور میرے سر میں جو آنکھیں یہ پاپی آنکھیں آپ کی گود میں رہنے کی حیثیت نہیں رکھتی. محب اور محبوب کے درمیان یہی باتیں ہو رہی تھی کہ بلبل سدرہ زمین پہ آئے, عرض کی یا رسول اللہ, اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ابن عبد الرحمن نے آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے ایک ناکردہ جرم کی وجہ سے اتنے روئے اتنا آنسو بہایا. واللہ اگر وہ صحیح معنی میں گنہگار بھی ہوتے, گنہگار تو ہے نہیں لیکن اگر صحیح معنی میں ہوتے بھی, اللہ یہاں تک فرما رہا ہے کہ ابن عبد الرحمن نے آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے اتنے آنسو بہائے کہ اگر قیامت کے دن وہ پوری دنیا کے انسانوں کے برابر بھی جرم لائے گا تو اللہ اس کو بخش دے گا. جس کو آپ کے دل کا خیال ہو, قدرت کو اس کا خیال نہ ہو, آپ کے لیے وہ اتنا رو چکے کہ اگر وہ سارے انسانوں کے برابر بھی گناہ اور پاپ لائے تو بھی اللہ بخش دے گا. میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے, اے ابن عبد الرحمن دیکھو تمہارے لیے کیا بشارت آئی آسمان سے. طاقت نہیں تھی, پوری طاقت اکٹھا کی اور اٹھ کر کے بیٹھ گئے, اور بیٹھ کے کہا میرے اللہ نے کیا کہا. اللہ کا فرماتے ہیں ابن عبد الرحمن, اللہ فرماتا ہے کہ تو نے میرے محبوب کے دل کا خیال کر کے اتنے آنسو بہا لیے, اگر تو ساری دنیا کے برابر بھی جرم لاتا تو اللہ تجھے بخش دیتا. اتنا سننا تھا, چیخ ماری میں نے کیا کیا اور میرے یار نے کیا کیا, چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے. صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی. یہ عشق والوں کا حال ہے. آج سب کا خیال, نبی کے دل کا کوئی خیال. شادیوں میں ڈی جے ہم بجائے, اللہ اوپر جائز ہم مانگے, اللہ اوپر جہالت کی لعنت میں ہم پھرتے رہے. کہاں ہو مسلمانوں؟ ابن عبد الرحمن زمین پہ گر پڑے. صحابہ نے اٹھانا چاہا, آقا روتے ہوئے فرماتے ہیں رہنے دو, ایک ناکردہ جرم کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے, اب وفا کا صلہ کیا ملتا ہے. آقا فرماتے ہیں اس کو غسل دو, کفن پہناؤ اور جنازہ تیار ہو تو مجھے خبر کرنا, ہم خود اس کے جنازے میں آئیں گے. لوگ کہتے ہیں عاشقوں کی قبر میں آتے ہیں, ارے سچا عاشق تو بن, حضور کے دل کا خیال تو کر, پھر وہ جنازے میں بھی آ سکتے ہیں. ان کے کرم کی بات کیا ہے, ان کے کرم کی, جنازہ تو دور ہے, موت کے وقت سہانے بھی آ سکتے ہیں. ارے موت کے آئینے میں اپنا جلوہ دکھا سکتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. کہتے ہیں کہ حضور کا دیدار ہوتا ہے موت کے وقت, میں کہتا ہوں انہی کو ہوتا ہے جو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں. میرے عزیز اللہ اوپر آقا فرماتے ہیں غسل دو, کفن پہناؤ, جنازہ تیار ہو مجھے اطلاع کرنا, میں خود آؤں گا. اور پھر لکھا ہے صاحب کتاب التوابین نے, جب ان کے جنازے میں حضور آئے تو حضور انگلیاں رکھ کر چلتے, انگلیاں, پورا پیر نہیں رکھا جنازے میں, انگلیاں رکھ کے چلتے تھے. صحابہ نے پوچھا آقا آپ ایسے چل رہے, اس سے پہلے ایسے چلتے نہیں دیکھا. فرماتے جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے, جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے. آج ابن عبد الرحمن کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینے کی گلیاں چھوٹی پڑ گئی ہے, کہیں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, اس لیے میں انگلیاں رکھ کے چل رہا ہوں. عاشق کا جنازہ ہے, بڑی دھوم سے نکلے. اللہ اکبر, یہ ہے عاشقوں کی شان. لیکن ہم نے عشق کی باتیں کی, ہم نے عشق کیا نہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے پاس سب ہے, علم نہیں ہے. علم کے بغیر عشق کیسے ہوگا؟ جو قوم وضو کا طریقہ نہ جانے, استنجا کا طریقہ نہ جانے, غسل کا طریقہ نہ جانے, پاکی ناپاکی کے مسائل نہ جانے, نماز کیسے پڑھتے یہ نہ جانے, اس کو یہ علم نہیں ہو تو وہ کیسے عاشق
बनेगा। आओ इस तालीमी कॉन्फ्रेंस से इश्क और इल्म दो ऐन का पैगाम लेकर के जाओ। इश्क के साथ जब इल्म आता है तो फिर दुनिया उतनी बुलंदी पर, इंसान उतनी बुलंदी पे जाता है जहां पर किसी का तसव्वुर नहीं जाता। आज सुन्नियों को दो ऐन पे काम करने की जरूरत है, इश्क और इल्म। आओ अपने बच्चों को आलिम भी बनाओ, आशिक भी बनाओ। आप कहेंगे क्या फर्क है? देखो, सिर्फ आलिम बनेगा आशिक नहीं बनेगा तो नबी के इल्म को गधी और बैल से तशबीह देगा, और अगर आलिम के साथ आशिक भी बनेगा तो कहेगा कि तेरे तवस्सुल ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं। ये अगर निरा हाफिज बना, आशिक नहीं बना, तो हाफिज हो करके आयतें ढूंढेगा कि किसमें इल्म गैब की नफी किसमें है, ये आयतें ढूंढेगा। और अगर हाफिज के साथ आशिक भी बना तो कहेगा कि पूरा कुरान नबी की नाक नजर आता है। अल्लाह अकबर। इसलिए ऐन इश्क का है, इल्म का है, इस पे मेहनत करो। लेकिन याद रखो, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दो, उनको इंजीनियर बनाओ, टीचर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, अल्लाह अकबर, और उनको आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ। ये मत कहो हमारे पास पैसे नहीं है, झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो इतने बड़े बड़े जलसे कैसे होते हैं? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी शादियां कैसे होती है? अगर पैसे नहीं है, मैं तो ये कहता हूं बड़ी माजरत के साथ, सुन्नियों को चाहिए, हल जलसे में हम कहते हैं शादी का खर्चा कम करो, शादी का खर्चा कम करो। मैं कहता हूं शादी का खर्चा भी कम करो और जलसों का खर्चा भी कम करो, जलसों को भी सस्ता करो, और जलसों को सस्ता करके इल्म पर वो पैसे खर्चे करो। मैं कहता सुन्नियों के पास दौलत कम हो सकती है, लेकिन लुटाने का जितना जज्बा सुन्नी के पास है उतना किसी के पास नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मेरा पीर, अगर मेरा पीर दुनिया से चला गया दुनिया से, तो मेरे पीर को मेरे 1 लाख की चादर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जन्नत में वो है और जन्नती लिबास उसको मिल चुका, अब उसको किसी कपड़े के टुकड़े की क्या जरूरत है। लेकिन चादर चढ़ाने से मना नहीं करता, क्योंकि पुश्तैनी सुन्नी हो, ना कन्वर्टेड मुसलमान हो, ना कन्वर्टेड सुन्नी हो, नस्लन बादा नस्लिन मुसलमान, और सुन्नी भी वैसा ही हूं। हाँ, याद रखना 41 पुश्तों का सुन्नी हो, ये बात याद रखना। हाँ, याद रखना। इसलिए चादर का मुखालिफ नहीं, 1 लाख की मत चढ़ाओ, 1000 की चादर चढ़ा दो, और 99,000 जो बचे वो किसी यतीम की स्कूल और कॉलेज की फीस अपने पीर के नाम के इसाले सवाब से भर दो। चादर पे पीर साहब जितना खुश होंगे उससे ज्यादा इस फेल पे खुश होंगे, याद रखना। और फिर एक नस्ल को पढ़ाओगे 300 साल तक देखना ही नहीं पड़ेगा। अगर किसी बेवा के सर पे पैसा बचा के डाल, मैं मना नहीं करूं, चादरें डालो, चढ़ेगी चादरें, लेकिन इस शान से चढ़ेगी कि 1 लाख की नहीं 1000 की चढ़ेगी, और 99,000 रुपया कौम के पीर के इसाले सवाब के लिए खर्च होंगे। उम्मीद है, और जलसों में भी हर आदमी को 50-50 और 20-20 हार डालने की बजाय एक गुलाब के फूल पे भी इक्तिफा कर लो, ये बात। और आपसे बात कहता हूं कि नात खानों को भी उसको बुलाओ जो इश्क के शेर बेचता नहीं हो, जो ताजिर, याद रखना, जो आशिक होगा वो ताजिर नहीं होगा, और जो ताजिर होगा वो आशिक नहीं होगा। इसलिए कि इश्क में जो चीज दी जाती है उसका सिला नहीं मांगा जाता, बल्कि हाथ जोड़ के कहते हैं यार से बता कि तू राजी है कि नहीं है। इसलिए ऐसे खुतबा को बुलाओ जो ना खिताबत
بیچتے ہو، اور نہ ایسے شعرا کو بلاؤ کہ جو عشق مصطفیٰ کا جو خود بیچارہ عشق سے ناری اور اپنے آپ پر نفس کا بھاری، وہ کیا آپ کو عشق کی لو دے سکتا ہے؟ عشق تو عاشق دے سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، ان کو بلاؤ جو صرف فکر رضا کی بات نہیں کرتے پبلک کو خوش کرنے کے لیے، بلکہ واقعی فکر رضا کی پابند بھی ہو۔ اس اعتبار سے میرے امام نے تو یہاں تک فرمایا، کوئی نبی کی نعت پڑھے اور دل میں سوچے کہ مجھے شیرنی ڈبل ملنا چاہیے، تو گویا کہ اس نے اپنی نعت بیچ دی شیرنی کے بدلے۔ آئے تو یہ سوچے جو نبی کا صدقہ ملے گا ملے گا، نہ ملے تو دینے والا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جو مانگ کے ملے اسے صدقہ رسول نہیں بلکہ بھیک کہا جاتا ہے۔ بھکاریوں کو مت بلاؤ اپنے مجمع میں، درویشوں کو بلاؤ جو مانگ کر نہیں بلکہ عطا کر کے جائے۔ جب جلسوں کا بوجھ ہلکا کرو گے تو انشاءاللہ پوری قوم میں انقلاب آئے گا، پوری قوم تبدیل ہوگی۔ اور تعلیم پر زیادہ خرچہ کرو، اور اگر نہیں پوری قوم کے لیے کچھ کر سکتے تو اپنے بچوں کے لیے کچھ کرو۔ ہمارے ماہریرا کے سرکاروں نے نعرہ دیا، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ، مگر اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ عید پر 4 ڈریس مت بناؤ، ایک ہی بناؤ، پیسہ بچا کر بچوں کو پڑھاؤ۔ صرف 10 سال محنت کی ضرورت ہے، ایک وقت وہ آئے گا اسلام اسلام اور اسلام نظر آئے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں کو اتنا ٹیلنٹ دیا ہے، اتنا ٹیلنٹ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لوگ ہمارے ٹیلنٹ سے خوف زدہ ہے، اس لیے نہ پڑھنے دیتے، نہ تجارت کرنے دیتے، نہ سیاست کرنے دیتے، آپس میں ایسے الجھا رکھا ہے۔ اور ایک آخری بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں، مسلمان آپس میں متحد رہیں۔ مسلمان سے مراد جسے ہم مسلمان مانتے ہیں، ہاں جسے ہم مسلمان، فکر رضا کی روشنی میں جسے ہم مسلمان آپس میں متحد رہیں، لڑے نہیں، علماء متحد رہیں۔ اور متحد رہنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو لایانی باتیں ہیں اس پہ الجھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل ہدف پر توجہ کیجئے، لایانی باتوں پر دھیان مت دیجئے۔ کلر کون سی ٹوپی کا افضل ہے یہ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا۔ پیر کس کا بڑا تھا یہ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا۔ جو فیصلے اللہ نے کرنے ہیں ان فیصلوں کو ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو یہ سوچے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل